وہ آ رہا ہے بحری بیڑا اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے، بس آنے والا ہے اور سب کچھ ہونے والا ہے، بٹ نتھنگ ہیپنڈ، اور پاکستان جو ہے وہ پھر دو لخت ہو گیا۔ ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان، اس کا پاپولیشن ہمارے سے 7 گنا زیادہ ہے، اس کی اکانومی 9 گنا زیادہ ہے، اس کا فوج 4 گنا، نیوی 8 گنا، ایئر فورس 6 گنا زیادہ ہے۔ جب ہمیں وہ لا رہے تھے بھارت، تو ہمیں 48 گھنٹے نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کہیں رہنے کو، جانوروں کی طرح لاد کے لے کے آ گئے ہمیں بعد۔ پھر جب قید میں لے کے آئے تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو ہم اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے کہ ذہنی طور پر شکست کھا جائیں یہ لوگ۔ آج کا دن بھی ایک ایسا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بنا، اس پر بھی پورے نیشنل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کا جو دن ہے اس حوالے سے بات کروں گا۔ ہر طرف میڈیا میں ہمیں یہ تو خبریں مل رہی ہیں کہ بھارت کی سازش تھی، اس میں کوئی شک نہیں بھارت کی سازش تھی، پاکستان کے اداروں پر پاکستان کے لوگوں کا اعتماد مجروح کرنے کے لیے بھارت نے، مکتی بانی نے بڑی ایک گیم بنائی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن میں آج دیکھ رہا تھا ہم نے کہاں پر غلطی کی، کیا ہمارا بھی کوئی اس میں قصور تھا؟ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ظفر ہلالی صاحب۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بس سب کچھ انڈیا کی ہی ایک سازش کی وجہ سے ہوا ہے اور ہم تو سارے کام ٹھیک کر رہے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط ہوگا کہ یہ کہنا کہ ہماری غلطیاں نہیں تھیں، ہماری بھی غلطیاں تھیں اور بڑی غلطیاں تھیں اور کافی غلطیاں تھیں، کہ ہم نے ہمارے بنگالیوں بھائی کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں لیا، اور جس طریقے سے ان کو کیا کہتے ہیں وی شوڈ ہیو گون آؤٹ آف آور وے ان کو خوش کرنے کے لیے، وہ ہم نے بالکل نہیں کیا، بلکہ ان کو اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جو پیسے کمائے جا رہے تھے اس وقت جوٹ کے سیل سے، وہ سب ویسٹ پاکستان میں خرچ یہ کر رہے تھے، لگا رہے تھے، اور ادھر کچھ نہیں۔ اور پھر میرے خیال میں ان کے ہمارے جو مثال کے طور پہ بیوروکریٹس تھے جو ادھر گئے تھے اور ادھر انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن لگائی، ان کا بھی رویہ کچھ ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ سپیریئر ہیں یہ لوگ۔ یہ سب چیزیں تو صحیح، مگر یہ میں کہوں گا آپ سے کہ یہ جو سازش تھی الگ ہونے کا، یہ جو یہ ناٹ ایٹ آل کہ یہ سب پاکستان کا قصور تھا، بالکل نہیں۔ یہ بنگالیوں خود اور خاص طور مجیب الرحمان، تاج الدین اور عوامی لیگ، اگر ہم اپنے معاملات اگر درست رکھتے تو یہ جو انڈیا کی سازش تھی شاید ہو سکتا ہے کچھ اس میں تاخیر ہو جاتی، وہ جو مقامی آبادی ہے وہ شاید اس پروپیگنڈے میں نہ آتی، لیکن آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا وہ اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا، اور جو انڈین سازش تھی وہ پھر اس میں مکمل طور پر وہ کامیاب ہوئے، اور جو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ہم سے وعدہ تو ہوتا رہا کہ وہ آ رہا ہے بحری بیڑا اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے، بس آنے والا ہے اور سب کچھ ہونے والا ہے، بٹ نتھنگ ہیپنڈ، اور پاکستان جو ہے وہ پھر دو لخت ہو گیا، وہ پھر بنگلہ دیش بن گیا۔ مودی میرے خیال میں کچھ بھی کر سکتا ہے، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مودی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارا اس پہ کیا امپیکٹ ہونا چاہیے۔ سمیع صاحب، ایک چیز یاد رکھیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان، اس کا پاپولیشن ہمارے سے 7 گنا زیادہ ہے، اس کی اکانومی 9 گنا زیادہ ہے، اس کا فوج 4 گنا، نیوی 8 گنا، ایئر فورس 6 گنا زیادہ ہے۔ ہم اکیلے ہندوستان کے خلاف لڑ سکتے ہیں، مگر it will be a very very ugly war، مگر we need strong friends۔ اور اگر پوتن کسی طریقے سے مودی کو چین کے ساتھ ریپیئر کر دیا ریلیشن شپ، تو پھر آپ سمجھئے کہ ان کا پریشر پھر ہمارے سے دگنا ہو جائے گا۔
اب اگر کچھ کم ہے تو اس وقت دگنا ہو جائے گا. اچھا ہلالی تو صاحب آپ فرما رہے ہیں روس بالکل کے ساتھ درست، جلد سے جلد جتنے تعلقات بڑھا سکتے ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں طاقتور دوست چاہیے. تو ہمارا طاقتور دوست کون ہوگا؟ ہم اس وقت جو ہماری حالت ہے، ہمیں پیسے چاہیے، سعودی عرب سے پیسے لیے ہیں، سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے بقول چودھری سرور کے، IMF کو سب کچھ لکھ کے دے دیا ہے. سعودی عرب بھی جو پاکستان سے باہر پراپرٹیز ہیں 72 گھنٹے کے نوٹس پہ پیسے واپس مانگے گا، نہ دے سکے تو اس کو قبضہ کر لے گا، اس کو کنفسکیٹ کر دے گا. UAE میں ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے پاکستانیوں کی، وہ فورن ریمیٹنس تھا. UAE میں ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل کے وزیر اعظم ہو کے گئے، 2 گھنٹے کی جو میٹنگ شیڈیول تھی وہ 4 گھنٹے میں گئی، اور اس کے بعد وہاں پر جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اب وہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک پاکستان کے لیے جہاں پر ایک بہت اچھے جذبات تھے ہمیشہ، اب وہاں پر انڈین انفلوئنس آ گیا، اسرائیلی انفلوئنس آ گیا. جنرل صاحب گزارش ہے کہ پاک فوج کی قربانی، اور آپ بھی وہاں قید رہے، وہ ناظر بتائیں اس قوم کو کہ اس یہ پاکستان کے قائم رکھنے میں فوج کا کیا کردار ہے، آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ کیسا سلوک کرتے تھے آپ لوگوں سے، ہمارے بھائیوں سے، فوجی سے، باہر سے؟ دیکھیے ہماری جنگ ان سے تو شروع بہت پہلے کی ہو چکی ہوئی تھی. یہ اپریل میں پہلا ہمارا ٹاکرا ہوا تھا 1971 میں بھارتی فوج کے ساتھ. اس کے بعد سے لگاتار جب یہ ہوتے ہیں، جب یہ 16 دسمبر کا ہوا تو اس کے بعد سے تو ان کی جو ایک تہذیب کا پہلو سب سے نمایاں تھا ان کے لیے. جب ہمیں وہ لا رہے تھے بھارت، تو ہمیں 48 گھنٹے نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کہیں رہنے کو، جانوروں کی طرح لاد کے لے کے آ گئے ہمیں بعد. پھر جب قید میں لے کے آئے تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو ہم اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے کہ ذہنی طور پر شکست آ جائیں یہ لوگ. اور اسی طرح انہوں نے ہمیں جو جس طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی، کہ ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ یہ ذہنی طور پر شکست خوردہ قوم واپس جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے مشرقی پاکستان کے سانحے کو یاد کرنے لگے، بلکہ وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. اور اللہ کا فضل ہے کہ قید میں بھی ہم نے کسی نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر غلام نہیں ہونے دیا. اپنے آپ کو جسمانی تکلیفیں ہمیں برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے آپ کو اسٹیج پہ نہیں جانے دیا. جنرل صاحب میں تھوڑا سا آپ سے ایک انالیسس ہی چاہوں گا. 24 سال ہم اکٹھے رہے، اور جب ہم اکٹھے تھے تو ایسٹ پاکستان جس کا نام ہے، ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، ان میں لٹریسی نوخواندگی جو ہے وہ ہم سے زیادہ تھی، خواتین پہ ظلم زیادہ تھے، غربت زیادہ تھی، بے روزگاری زیادہ تھی، ہر چیز نیگیٹو ہے. میں ڈیٹے کی بات کر رہا ہوں. آج جب ان کے 50 سال انہوں نے گزارے ہیں، ایک 24 سال ہم اکٹھے رہے، 50 سال سے ہم الگ الگ ہو گئے. آج ہماری تقریباً پر کیپٹا کوئی $1200 کے قریب ہے، جبکہ بنگلہ دیش چلا گیا 2000 کے قریب. پاکستان کی GDP اس وقت $265 بلین ہے، ان کی 324 ہے. پاکستان میں جو ایج اس وقت ہے وہ 67 ایئرز ہے، وہاں پہ 72 ہے. پاکستان جو کہ کاٹن کا دنیا میں 10 بڑے ممالک ہیں، ان میں ہم شامل ہیں. ہم $25 بلین کی ایکسپورٹ پچھلے سال کی ہے، انہوں نے $45 بلین کی ہے. اب اس ڈیٹے کے بعد یہ ایک بالکل کلیئر کویشچن بن رہا ہے کہ 50 سال میں ہمارے نظام میں کیا خامی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہم سے پیچھے تھے 50 سال، آج وہ ہر لحاظ سے ہم سے آگے چلے گئے.